شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 اور حدیث نمبر 3811 پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی ایک رات ایسی ہے اگر تم اس رات کو قیام کر لو تو پورے 100 سال کے قیام کا ثواب تمہیں دیا جائے اور آنے والے اگلے دن اگر تم روزہ رکھ لو تو پورے 100 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ عرض کی گئی فدا کو امی و ابی یا رسول اللہ، وہ رجب کی کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 37ویں شب اور 37ویں کا دن، یعنی آج جو رات جس میں آپ جا رہے ہیں اور آنے والا جو کل کا دن ہے، آج جاگ لیں، کل روزہ رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قبر میں ایک بندے کی نیکیاں ہوں گی 986 قبر میں نیکیاں ہوں گی اور گناہ ہو جائیں گے 987۔ میں اپنی زبان میں صرف آسان کرنے کے لیے بہت اچھے، تو صرف ایک گناہ کی وجہ سے بندہ جہنمی ہو جائے گا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا وہ۔ اب میں مثال دے رہا ہوں اس حدیث پاک کی فگر کے حوالے سے کہ یعنی کہ 986 نیکیاں ہیں اور 985 گناہ ہیں، صرف ایک نیکی بڑھ گئی، اللہ نے فرمایا کیا یاد کرو گے، چل تمہیں جنت میں دے دیتا ہوں، صرف ایک۔ یعنی ہماری جنت کا دار و مدار صرف ایک گناہ اور ایک نیکی پر محیط ہے۔ بس ایک نیکی بڑھ گئی تو جنت ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہو گئی تو جہنم ہو گئی۔ اگر معاملہ ایک ایک نیکی پر اڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو رجب کی رات پوری رات قیام اور سجود میں گزارنی چاہیے یا نہیں؟ مجھے گزارنی چاہیے یا نہیں گزارنی چاہیے؟ آنے والے کل کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ نے بلایا نا، شب اسرا پہ دولہ پہ دائم درود، نوشفز میں جنت پہ لاکھوں سلام، اللہ نے بلایا ہے۔ بندہ بھی جب کسی بندوں کو بلاتا ہے تو اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے استقبال کرنے کا عجیب رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ صرف میں سمجھانے کے لیے اگر آپ 2-4 منٹ توجہ رکھیں کہ چیچنیا جو ملک ہے نا، چیچنیا دنیا کے نقشے پہ چیچنیا ملک ہے، تو چیچنیا والوں نے جب پہلا ہوائی جہاز خریدا نا، پہلا ہوائی جہاز خریدا چیچنیا والوں نے، تو پوری کابینہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم نے جہاز خرید لیا ہے، اب اللہ کا شکر ادا کریں تو کیسے کریں؟ کابینہ نے بڑا سوچا، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا۔ یہ جو عرفان القرآن میں یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی نا، بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی، اللہ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میں نے اپنے بندے کو رات کو حرم سے اٹھا کر مسجد اقصی پہنچایا ہے۔ معراج کے 3 درجے ہیں، جو حرم سے اقصی کا انکار کرے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نص قطعی کا انکار کرتا ہے۔ حرم سے اقصی کا جو معراج کے سفر کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب معراج کا اگلا درجہ ہے مسجد اقصی تک سدرۃ المنتہا۔ اب جو سدرۃ المنتہا کا انکار کرتا ہے وہ بندہ گمراہ ہے، کیونکہ حدیث تواتر سے ثابت ہے کہ حضور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ اب معراج کا تیسرا درجہ ہے کہ رف پہ سوار ہو کر عرش اعظم تک تشریف لے گئے۔ وہ اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو ہماری شریعت کہتی ہے بدعتی اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہے۔ یقیناً گل تو سمجھ آنی پئی نا، جڑا پہلے درجے نے انکار کرنا وہ بندہ کافر ہو گیا نا۔ اور تب نا میں تھوڑے کو آیا، میں تو آ کے بھیا میں کل جیسے ستا پہ ہوں نا، ماں راتی خواب آئی بھائی صدر علوی صاحب فوت ہو گئے، سارے پریزیڈنٹ پاکستان، انہوں نے جائی تو میں صدر بن گیا۔ تسی آکھو کہ مولوی صاحب خوابہ میں تسی امریکہ نے صدر بن جاؤ تاں سانو کیے، تسی اگر بن گئے ہو تو تاں خواب نے تو جھگڑا ہی نہیں نا۔ اگر بات خواب کی ہوتی تو نبی رحمت یہ معاملہ وہاں سے یہاں تک نہ آتا کہ جھگڑے کا جو معاملہ کسی نے انکار کیا کسی نے اقرار کیا۔ بات خواب کی نہیں تھی، بات جسم اور روح کی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اور مکے کے کافروں، میں رات کو ام ہانی کے گھر
سے اٹھا اقصی گیا, اقصی سے سدرۃ المنتہا گیا, وہاں سے عرش اعظم تک میرا سفر ہے اور میں خواب میں نہیں گیا, جسم کے ساتھ گیا ہوں. جھگڑا ہی تو اسی بات کا تھا. اگر بات خواب کی ہوتی, ابو جہل جس ٹائم 20 بندے لے کر ابو بکر کے دروازے پہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ کافر کہتے ہیں کہ خواب میں محمد گئے ہیں. تو ابو بکر کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے, خواب کافروں تمہیں بھی آتی ہیں, تم بھی خواب میں بیان کرتے ہو. یعنی بات خواب کی نہیں تھی, بات حقیقت اور جسم اور روح کا سفر تھا. حضور نے فرمایا میں گیا ہوں, خواب میں نہیں گیا, جا کر گیا ہوں, جسم کے ساتھ گیا ہوں. میں گل کی کرنے پہ یاد ہے, چچنیا والوں نے مشورہ کیا کہ جہاز تخرید کتاب ہون اس نال اللہ نے شکر ادا کرنا تو کی کریے. کسی نے کہ مشورہ دیتا, کسی نے کہہ دیتا, کسی نے کہہ دیتا. وہ جڑا صدر ہے نا چچنیا نا, وہ راتی ستا نا تو اساں خواب آئی بھئی یار اللہ توڑ تے کرم کر دیتا, ان کر بھئی تو اس جہاز تے کوئی بندہ بوا کے سفر نہ کروا, تو ان کر بھئی شام وچ, ملک کے شام نے اندر حضور نبی رحمت نے جس مٹی نے پیالے وچ 63 سال پانی پیتا, دودھ پیتا, نوش فرمایا, ایک کر میں ملک کے شام نے اندر اپنا جہاز بھیج دے, پہلا سواری بھیج کے اس پیالے کو سواری بنا کے چیچنیاں لے آ, جس میں حضور نے جس پیالے میں پانی اور دودھ نوش فرمایا. چیچنیاں والوں نے جہاز بھیج دیا, ملک کے شام لینڈ کر گیا. اب وہ تبرکات میں آج بھی وہ پیالہ موجود ہے, 1443 سال کے بعد آج بھی موجود ہے دنیا میں. تو وہ پیالہ برکت والا, رحمت والا, نور والا اٹھا کے چیچنیاں والوں نے جہاز میں سوار کیا. اب وہ جہاز پہلی سواری لے کے جا رہا ہے, بندہ نہیں, نبی رحمت کے لگوں, ہاتھ کے لگوں والا پیالہ لے کے جا رہا ہے. اچھا جہاز سفر کر کے آیا, اب چچنیا میں لینڈ کر گیا, اب دروازے اس کے بند ہیں, پائلٹ نیچے اترا. اب چچنیا کی مسلمان مخلوق جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے, جہاز کا دروازہ کھلتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ نبی رحمت معراج پہ گئے ہیں, مہمان محمد ہے, میزبان رب العالمین ہے. غیرت مند اگر میزبان ہونا تو وہ مہمان جب آئے تو آنکھوں پہ بٹھاتا ہے, جب مہمان جائے تو دروازے تک نبی رحمت چھوڑنے جاتے تھے. اور 29 قدم حدیث میں ثابت ہے, حضور جب مہمان آتا تو 29 قدم تک چل کے مہمان کو راستے میں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. یہ اس کی عزت و تقریب ہوتی تھی. یار بندہ مہمان نوازی پہ آئے تو مہمان کے ساتھ حق کر دیتا ہے. جب کوئی محمد جس وقت رب کے سامنے مہمان بن کر گیا ہے تو رب نے کتنی تقریب کی ہوگی. یار جو بات کرتے ہیں بھائی ملاقات آنکھوں سے ہوئی یا نہیں. اچھا تسی ماں ایک گل دسو, اگر رسول اللہ اپنی اکھاں نال اللہ تکیا, جڑے آخر نے بھائی نہیں تکے انہوں نے نقصان کیے. یار جھگڑا تو تب ہوتا نا کہ کوئی کسی کا نقصان, جب رسول اللہ نے دیکھا ہے تو امت کا فائدہ ہی ہوا, نقصان تو نہیں ہوا. جب فائدہ ہوا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے. اچھا چچنیا کے جہاز کا دروازہ کھولا نا تو صدر جہاز میں داخل ہوا, اور داخل ہو کے نا تو اس نے وہ جس جگہ پہ پیالہ رکھا ہوا تھا اس بکسے کو اٹھایا, اٹھا کے نا اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا, پھر سینے لگایا. اور جب جہاز کے دروازے پہ آیا نا وہ پیالہ لے کر صدر, تو جو لوگ نیچے کھڑے تھے انہوں نے جب وہ بکسا دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی, توڑے مار مار کے روئے. اب پیالہ آیا رسول اللہ کا پیالہ ملک شام سے چچنیا میں. نبی آپ نہیں آئے, نبی آپ نہیں آئے. سفر معراج تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے. چچنیا والوں نے جب پیالہ دیکھا اور ڈائریکٹ نہیں بکسا دیکھا, اس بکسے کے اندر پیالہ ہے, ان کے کلیجہ پارے پارے ہو گیا, ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, دہاڑے مار کے روئے. ایک دوسرے کو کہتا یار ہٹ جاؤ, اس بکسے کو میں اٹھاؤں گا. دوسرے کہتا یار تم ہٹ جاؤ, میں اٹھاؤں گا. تیسرے کہتا تم ہٹو یار, میں اٹھاؤں گا. چیچنے والے کہتے ہیں اتنا رش بن گیا, ہم نے سڑکوں پہ لانے بنوائی. ہم نے کہا اگر تم نے زیارت کرنی ہے امن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس وقت تک سورج ہی غروب نہیں ہونے دیا جائے گا جب تک کہ ہر
کارگل کا تو ایک فوجی جوان ملک پاکستان کی ایک ماں کے پاس آیا کہ ماں جی کارگل جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ ماں کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، گھر کے صحن میں کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں جی کارگل جانے کا حکم ہو گیا ہے، اب بتائیں کہ مجھے موت کیسی آنی چاہیے۔ ماں سے بیٹا مخاطب، بتائیں کہ موت کیسی آنی چاہیے۔ ماں نے کہا پتر کیسی بات کرتے ہو، جوان آدمی ہو، زندگی کی باتیں کرو، موت کر کے مجھے مت رلاؤ، زندہ رہنے کے بعد تم۔ ماں سے کہا ماں جی کارگل جا رہا ہوں، کسی وقت بھی گولی تو آ سکتی ہے نا، بتائیں آپ کا جوان پتر کیسے مرے، گولی یہاں کھا کے مرے، گولی یہاں کھا کے مرے، یا کسی کو مار کے مرے، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کے مرے، محمد پہ درود پڑھ کے مرے، آپ بتائیں کہ مجھے موت کیسی آنی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا کیسی بات کرتے ہو؟ بیٹے نے کہا ماں جی بس جانا تو ہے، موت تو آ سکتی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کسی کرسی پہ بیٹھی گئی ہوں، آج میں دروازہ کھول کے اندر آیا ہوں، آج میں آیا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد ہفتہ گزرے، مہینہ گزرے، 10 دن گزرے، اور یہی دروازہ فوج کے 2 افسر کھولیں، آپ اسی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو، اور 2 افسر آگے آپ کو سلوٹ مار کے کہیں کہ ماں تمہیں مبارک ہو، تیرا بیٹا وطن پہ شہید ہو گیا۔ اچھا یہی ہوا۔ میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے نالج میں، ذہن میں، دماغ میں بات اتر جائے کہ وہ نوجوان کارگل میں گیا، شہید ہو گیا، اور شہادت کے بعد اس نوجوان کا فوٹو GHQ راولپنڈی میں لگا۔ کارگل کے سارے شہید، گزشتہ سال ان کے حوالے سے GHQ میں پروگرام ہوا، اور فوجی جو آرمی چیف تھا نا، میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ ایک فوجی، شہید فوجی کے فوٹو پہ سٹک لگا کے نا، وہ اس کا نام بتاتا ہے، اس کی والدیت اوپر لکھی وہ بتاتا ہے، پھر ان کا عہدہ بتاتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ کا شہید ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کا عہدہ یہ ہے۔ جب یہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، وطن کی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا جو وطن سے پیار نہیں کرتا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو وطن سے پیار کرتا ہے اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو وطن سے پیار کرتے ہیں۔ یار جب کوئی وطن کے لیے شہید ہوتا ہے، اس کی فوٹو GHQ کے دیواروں پہ لگتی ہے، اور اس کے امتیازی شان آرمی چیف بتاتا ہے۔ جب کوئی دین کے لیے مرتا ہے، اس کا فوٹو آرمی چیف نہیں بتاتا، GHQ کی دیواروں پہ نہیں لگتا۔ جب کوئی دین کے لیے مرتا ہے، اس کا فوٹو مدینے میں لگتا ہے، اور دکھانے والا نبی ہوتا ہے، دیکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب کوئی 99 نے ملک کے لیے مرے، اس کو دین یہ عزت دیتا ہے۔ یار جس کی وجہ سے سارا دین بن کے آیا ہے، وہ محمد جب رب کے پاس گیا ہوگا تو کیا عزتیں ہو۔ بس آخری بات، میں مولی نے تقریر دل پڑھ میں نا، پھر تقریر لمبی بہو ہوئے مکہنے کا بھائی 6 ستمبر 1965 پاکستان میں جو جنگ ہوئی، جڑے مدینہ شریف وہ جھاڑو لانے ہیں نا، روزہ رسول تے جھاڑو لانے ہیں، اتنے مخصوص بندے ہونے ہیں 3، انہوں نے 3 گھنٹے ڈیوٹی ہونی، جڑے صرف روزہ رسول نے حجرہ شریف نے اندر جڑے جھاڑو کرنے ہیں، صفائیاں کرنے ہیں۔ کئی بندے سے گئے ہوئے حسن ماں استقلال سارا پتہ ہو سی، ایک بندہ پاکستانی وہاں خاک روب ہے، جھاڑو لگاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جھاڑو لگا کے رات کو سو گیا، میں جس طرح راتی ستا تے حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب بچا، میں تکیا بے حضور جنگی لباس پایا ہوا، جنگا لباس پایا ہوا، نار 5 صحابہ اور موجود ہیں، تے حضور اپنا جو جلال لانا اصل چھا کے دے وین پہن، میں پوچھا سنو فدا قومی بابی عرصہ میں ماں پیو تھوڑے تے مر ونجے تے دسو بھائی تسی جنگی لباس پا کے تے جہاد والا سامان گھڑ کے کدھر بہنے پیو؟ حضور فرمایا یار پاکستان میں جنگ لگی پئی، میں ہی بنوایا تے بچاونا بھی دے ہی ہے نا، گل نہیں سمجھ آیا، جب بنوایا میں نے تو بچانا بھی تو ہے نا یار۔ جب بھی پاکستان پہ جنگ مسلط ہوتی ہے، فوج ضرور لڑتی ہے، لیکن اصل مدد جو ہوتی ہے وہ مدینے والے کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی ہوتا نہیں ہے، قبروں میں نہیں ہے،
اور جناب ایک سپاہی تو فوجی دی زینے پہن کے جدو میں جنگ لگنی حضور آوے ہیں صاحب آنگے نہیں بڑی مدد واسطے تے معراج بھی رات آج نہیں گزرنی پڑی کوئی فرض نہیں راتی جانا سنت تے واجب بھی نہیں مستحب عمل ہے لیکن اس میں ثواب بہت زیادہ تے ایک میں ہن ترے جائیاں دی گل کر کے چوتھی جائی دی کر چھوڑے رہے بھائی جڑی بیوی ہونی نا بیوی یہ بیچاری خاوند دی محبت نہ ترسی گئی کوئی کدے دا ہی سونا منہ بنا کے میں نال گالی چکایا زنانی جڑی نا تساں جڑے شادی شدہ ہونا آج ذرا اس نال بھی پیار محبت نہ دو گلاں کر سبحان اللہ بہت ضروری حضور نبی رحمت فرمایا بیوی کے ساتھ مسکرا کے ملنا یہ بھی مقبول صدقہ ہے سارے زمانے کے ساتھ میری مسکراہٹیں ہوتی ہیں اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا سب کچھ یارانہ ہوتا ہے لیکن بیوی بیچاری خامد کی محبت کو ترس ترس کے مر جاتی ہے آج رات کل صبح اگر آج رات ملاقات نہیں ہوتی تو کل صبح ضرور بیوی سے مسکرا کے ملنا اس نے اخلاق سے پیش آئے یار اس کے ساتھ حضور نے فرمایا بیوی کا یہ مقام ہے کہ اگر بیوی چاہے تو شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے پھر دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر کو نمازی بنائے اور شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نمازی بنائے ساریاں باتیں کرو لیکن نکی جی بیوی والی بھی عبادت جڑی نا جنانی والی یہ بھی گھر رنگ کے کام چھوڑے مقبول صدقے نہ ثواب مل سی تے وہ تسی کرے تو تمام ہی ثواب مل سی واخر دعوانا الحمدللہ